اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ یہ کلام خدا نے کس سے کیا؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ، پاک، پوتر، جلالی، پرفضل کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ ہم ہر روز خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور یہ عہد کیا ہے خدا کے حضور میں کہ 2022 میں خدا کے پاک کلام کی تلاوت پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک خداوند کے ہی فضل سے مکمل کریں گے۔ اور خدا کی بے حد شکر گزار ہیں جو ہر روز طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، صحت بخشتا ہے، زندگی دیتا ہے تاکہ اس ٹاسک کو جو خدا کی طرف سے ملا ہے اس کو مکمل کر سکیں۔ آج ایک بڑا ہی خوبصورت تھاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ ہر وہ بادشاہ جو اسرائیل کا بادشاہ رہا، ان میں سے بے شمار بادشاہ ایسے ہو گزرے جو خدا کے ساتھ راستی کے ساتھ نہیں چلے، لیکن کچھ بادشاہ ایسے تھے جو خدا کے خوف میں، خدا کی راست بازی میں، جنہوں نے سلطنت کی، حکومت کی، اور ان کی دور حکومت باقی بادشاہوں کی دور حکومت سے مختلف رہی۔ کس طرح سے؟ ایک پوائنٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور وہی آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ وہ بادشاہ جنہوں نے داؤد کی طرح سے خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھا، خدا کے کلام کو فوقیت دی، ان کا دور حکومت دوسرے بادشاہوں کی نسبت مختلف رہا۔ ان کے دور حکومت میں امن و امان رہا، ان کے دور حکومت میں آفتوں کو نازل کرنے سے باز رہا، اور ان کے بعد جو بھی کوئی بادشاہ ان کی اولاد میں سے ہوتا، خدا ان کے لیے ان آفتوں کو، اس عذاب کو ٹھہرائے رکھتا۔ یوسیہ بادشاہ کے بارے میں جو کہ اسرائیل کا بادشاہ رہ چکا ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا؟ بادشاہ کے دور حکومت میں سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے یہ کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے۔ جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے۔ جانتے ہیں کہ جب یوسیہ بادشاہ کے سامنے توریت کی کتاب کی تلاوت کی گئی تو وہ انتہائی ڈر گیا، خدا کا خوف اس کے اندر آ گیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اس نے اس بات کو جان لیا کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے ہم نے بالکل اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اور یوسیہ بادشاہ نے ایک حکم جاری دیا، اس نے کہا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خداوند کا بڑا غضب اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے۔ اور یہ قانون آج بھی جاری ہے، جو کوئی اس کتاب کو، جو خدا کا کلام، کتاب مقدس، بائبل مقدس کہلاتی ہے، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، جو کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، خدا کے حکموں کو جانتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، خدا کا غضب اس کی زندگی سے باز رہتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے یوسیہ خدا کے پاک کلام کو سن کر اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور زیادہ اس نے سرچ کرنا شروع کیا کہ کس طرح سے میں جانوں کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے ہم کس طرح سے اس غضب سے باز رہ سکتے ہیں جو خدا نے ٹھان لیا ہے کہ وہ ہم پر نازل کرے گا۔ سو اس نے اپنے لوگوں کو خلدہ نبیہ کے پاس بھیجا کہ جا کر اس سے گفتگو کرے، اور اس نے خلدہ نبیہ نے خدا کی ہدایت اور رہنمائی میں ان سے یہ کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلائے تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائے۔ سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا نے یوسیہ بادشاہ کے لیے بھی ایک حکم جاری کیا، اور خدا نے یہ کہا چونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے، تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا، سو میں نے بھی تیری سن لی۔ خداوند فرماتا ہے اس لیے دیکھ
میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تو اپنی غور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا، اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ مسیح میں میرے سب بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ خدا کے غضب سے بچے رہنا چاہتے ہیں، تو جو حکم نامہ، جو خدا کا پاک کلام، خدا کی محبت، خدا کی کلام کی شریعت کی باتیں، خدا کے فضل کی باتیں، خدا کے کتاب مقدس کی صورت میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، ان کو فار گرانٹیڈ نہ جانیے، ان کو پڑھیے، ان کو سنیے، خدا کی برکت کو اپنی زندگی میں لیجیے اور یوسیہ بادشاہ کی طرح سے ہی ریئیکٹ کیجیے۔ خدا کے کلام کا خوف اپنی زندگی میں آنے دیجیے، خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے۔ خدا بھی جیسے خدا نے غضب کو یوسیہ بادشاہ سے ٹالے رکھا اور اس کے دور حکومت میں خدا نے کہا کہ تیری آنکھیں اس آفت کو نہیں دیکھیں گی، بالکل اسی طرح سے خدا بہت سی آفتوں کو، خدا بہت سے غضب سے آپ کو سنبھالے رکھے گا، بچائے رکھے گا، اور آپ کی زندگی میں ان باتوں کو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی خوشی، خداوند کا اطمینان، خداوند کی تسلی ہم سب کے ساتھ بنی رہے، آمین۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ اے عزیزو، میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا، بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا۔ لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی ہی میں چلتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ اے لڑکوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو۔ اے بزرگوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اے لڑکوں، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ کون مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے
تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسحہ جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسحہ جو اس کی طرف سے تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ غرض اے بچوں اس میں قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو، اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے، تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کا 21 باب۔ جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا۔ اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام حفسیبیہ تھا۔ اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا، خداوند کی نظر میں بدی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبح بنائے اور یسیرت بنائی، جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری اور ان کی پرستش کرتا تھا۔ اور اس نے خداوند کی ہیکل میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا، مذبح بنائے، اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں صحنوں میں مذبح بنائے، اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا، اور وہ شگون نکالتا اور افسون گری کرتا، اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی، اور اس نے یسیرت کی کھودی ہوئی مورت کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خداوند نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ اسی گھر میں اور یروشلم میں، جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، میں اپنا نام ابد تک رکھوں گا، اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ میں نے ان کے باپ دادا کو دیا، بشرطے کہ وہ ان سب احکام کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا عمل کرنے کی احتیاط۔ انہوں نے نہ مانا، اور منسی نے ان کو بہکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا زیادہ بدی کریں۔ سو خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا، چونکہ شاہ یہودا منسی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی، اور یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعہ سے گناہ کرایا۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم اور یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان جھنا اٹھیں گے، اور میں یروشلم پر سامریا کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا ساحول ڈالوں گا، اور میں یروشلم کو ایسا پہنچوں گا جیسے آدمی تھالی کو پہنچتا ہے اور اسے پہنچ کر الٹی رکھ دیتا ہے، اور میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔ علاوہ اس کے منسی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودا کو گمراہ کر کے خداوند کی نظر میں بدی کرائی، بے گناہوں کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ اور منسی کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا، سو کیا وہ بنی یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے گھر کے باغ میں جو عزا کا باغ ہے دفن ہوا، اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور امون جب سلطنت کرنے لگا تو 22 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 2 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام مسلمت تھا جو حروس یتبہی کی بیٹی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسے اس کے باپ منسی نے کی تھی، اور وہ اپنے باپ کی سب راہوں پر چلا اور ان بتوں کی پرستش کی جن کی پرستش اس کے باپ نے کی تھی، اور ان کو سجدہ کیا۔ اور اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا اور خداوند کی راہ پر نہ چلا، اور امون کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کو اسی کے قصر میں جان سے مار دیا۔ لیکن اس ملک کے لوگوں نے ان سب کو جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی قتل کیا، اور ملک کے لوگوں نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اور امون کے باقی کام جو اس نے کیے، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور وہ اپنی غور میں عزا کے باغ میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یوسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین اس کا 22 باب۔ جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا۔ اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام
جدیدہ تھا جو بسکتی ادایا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا۔ اور یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اسلیہ بن مسلام منشی کو خداوند کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو خلقیہ سردار کاہن کے پاس جا تاکہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے، اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سونپ دے جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں، تاکہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت ہو، یعنی بڑھائیوں اور راجوں اور معماروں کو دیں اور ہیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ لیکن ان سے اس نقدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے۔ اور سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا، اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں۔ اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے کتاب میرے حوالہ کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ تب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اخیکام اور میکایا کے بیٹے اکبور اور صافن منشی اور عصایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے۔ تب خلقیہ کاہن اور اخیکام اور اکبور اور صافن اور عصایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے جو توشہ خانہ کے داروغہ سلوم بن تقویٰ بن خرخس کی بیوی تھی۔ یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی۔ سو انہوں نے اس سے گفتگو کی۔ اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں۔ سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا، لیکن شاہ یہودا سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے، تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے اس لیے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تو اپنی غور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا، اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ سو وہ یہ خبر بادشاہ کے پاس لائے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔